بے شمار قسم کی چینجز ان دا ریسپریٹری سسٹم جو ہے وہ آنی شروع ہوتی ہے. جیسے نزلہ زکام ہونا شروع ہوتا ہے, اریٹیشن ان دا نوز اینڈ تھروٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے معاملہ, پھر وہ ورس ہوتا ہوا نیچے دمے کا سبب بنتا ہے, کسی کو کینسر بھی اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. پھر ایک بیماری ہوتی ہے جس میں جو ریشے کی تھیلیاں پھیپھڑوں کے اندر بننا شروع ہو جاتی ہیں, تو یہ بھی اسموک کی وجہ سے ہے. اور بے شمار قسم کی کرونک کف سنڈرومز وغیرہ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتے ہیں, جو کہ پیشنٹ کھانستا رہتا ہے اور ایکسپیکٹوریٹ کرتا رہتا ہے. فیس ماسک ہم یوز کرتے ہیں, یہ صرف 20% پروٹیکشن ہوتے ہیں, بڑے بڑے پارٹیکلز کو ہی روک سکتے ہیں یہ ماسک. نہ ہیوی ٹریفکس جہاں پہ ہیں وہاں پہ نہ جائیں. یہ شادیاں جو سی ہیں نا یہ اٹینڈ کم ہی کریں, کیونکہ اسموک رات کے وقت بھی ورس ہو جاتی ہے. اسموک کی وجہ سے نا بڑا غرق ہو جاتا ہے امیون سسٹم کا. 1952 یاد آ گیا مجھے یو کے میں, جس میں 4 دن میں ہو گئی تھی, اور اگلے 2 ہفتے کے اندر 8000 مزید ہو گئی تھی. افیکٹ تو سارے ہی ہوں گے, پرندے بھی ہوں گے, پلانٹس وغیرہ بھی ہوں گے, ساری چیزیں افیکٹ ہوں گی. کریٹیکل وہ والے گروپ ہوں گے جو کہ ایجڈ ہیں, بچے ہیں, ایکسٹریم ایج گروپ کے لوگ جو ہیں وہ آگے داخل ہو رہے ہیں, تو وہ ورس اور کریٹیکل اسٹیٹ میں داخل ہو رہے ہیں, جو کہ پہلے اس طرح نہیں ہوا کرتے تھے. السلام علیکم ناظرین, میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آصف حنیف, پلمونالوجسٹ. ان سے جانتے ہیں اسموک میں کس طرح کے پیشنٹس آتے ہیں, ان کو کیا کیا احتیاط برتنی چاہیے اور کس طرح سے ان کو پریکاشنس کرنے چاہیے. سر مجھے بتائیے گا, ابھی جیسے اسموک بہت زیادہ فلو ہے اس کا, اور اس حوالے سے کس طرح کے پیشنٹس آتے ہیں, ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے ہیں اور کس طرح کے سمٹمز آتے ہیں؟ دیکھیں, اسموک ہے نا جو مختلف گیسوں کا مجموعہ ہے. جو اسموک اور فوگ آپس میں ملتی ہے اور ایک اسموک جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے, جس کو لوگ عام طور پہ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں ایز فوگ. تو جب آپ اس پہ ایکسپوز ہوتے ہیں نا تو بے شمار قسم کی چینجز ان دا ریسپریٹری سسٹم جو ہے نا وہ آنی شروع ہوتی ہے. جیسے نزلہ زکام ہونا شروع ہوتا ہے, اریٹیشن ان دا نوز اینڈ تھروٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے معاملہ, پھر وہ ورس ہوتا ہوا نیچے دمے کا سبب بنتا ہے. پھر ایک بیماری سسٹر ڈیزیز آف ایستھما جسے COPD کہتے ہیں, جو کہ اسموکرز میں بیسیکلی ہوتی ہے. اسموک کی وجہ سے COPD انڈیپینڈنٹلی ڈیولپ ہو رہی ہے, اور اگر ایک اسٹیپ اور آگے جگہ اللہ نہ کرے کسی کو کینسر بھی اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے, اگر لانگ ٹرم ایکسپوئر, جیسے کہ پچھلے 8-10 سال سے اسموک ہے اور ہر لاہوریے جو ان سے وہ ایکسپوزڈ ہیں اسموک پر, تو یہ بعض اوقات کینسر کا بھی سبب بن سکتی ہے. پھر ایک بیماری ہوتی ہے جس میں اس میں نا جو ریشے کی تھیلیاں جسم کے یہ اس کے اندر پھیپھڑوں کے اندر بننا شروع ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے بہت زیادہ بلغم آنی شروع ہو جاتی ہے, تو یہ بھی اسموک کی وجہ سے ہے. اور بے شمار قسم کی کرونک کف سنڈرومز وغیرہ جو ہیں نا وہ ڈیولپ ہوتے ہیں, جو کہ پیشنٹ کھانستا رہتا ہے اور ایکسپیکٹوریٹ کرتا رہتا ہے. بعض اوقات خون آنا شروع ہو جاتا ہے, جو کہ اگر فرض کریں کہ کوئی پیشنٹ ہے جو کہ دل کا پیشنٹ ہے, یا کوئی پیشنٹ آلریڈی ایستھما یا COPD کا پیشنٹ ہے, وہ ایکسپوز ہوگا اسموک سے, تو اس کا حال تو زیادہ برا ہوگا نا. اگر پیشنٹ جس کو یہ والے معاملات ہی نہیں ہیں, جیسے آپ اور میں اور یہ آپ کے بھائی جتنے بھی لوگ آئے ہیں یہاں پہ, وہ ایکسپوز جب ہوں گے اسموک پر, تو ان کو اتنی شدید ایستھما اور ریسپریٹری النیسز ہو رہی ہیں, تو ان کو ذرا کمپیئر کریں جن کو آلریڈی یہ والے مسئلے ہیں, جیسے پھیپھڑوں میں جالا ہے, کسی کو کینسر کا مسئلہ ہے, جب وہ اسموک سے ایکسپوز ہوں گے تو وہ ریئلی دے ول گو انٹو اے کریٹیکل اسٹیٹ. اچھا سر, مجھے بتائیں کہ اس میں آپ اگر انیشیل سٹیج پہ کیا ایسی احتیاط ہیں جو برتنی چاہیے؟ اس ایک تو ماسک ہے, اس کے علاوہ میڈیسنس میں جو ریکمنڈیشن کرتے ہیں ڈاکٹرز, اس سے پہلے بہت زیادہ کھانسی اور گلا خراب ہے, تو اس کے لیے کیا احتیاط جو گھر سے ہی سٹارٹ کر دی جائے؟ ڈاکٹر تک آنے تک بھی پرابلمیٹک ہوتا ہے, تو اس کو آپ کس طرح سے پرسو کریں؟ دیکھیں, پریونٹیو میئرز جو ہیں وہ تو سب سے پہلے تو اسموک, جو کہ کازز آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ وجوہات کیا ہیں کہ یہ ہو کیوں رہی ہیں, اس وجہ کو آپ جو ہیں وہ کریکٹ کریں. اب وہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے, اسموک تو رہنی ہے, وہ اس کے لیے آپ نے ظاہر ہے آٹو موبائل وہیکلز, پیٹرولیم پروڈکٹس, کاپس کی برننگ اور سگریٹ اسموکنگ اور ماسک کا استعمال, جیسے یہ فیس ماسک ہم یوز کرتے ہیں, یہ صرف 20% پروٹیکشن ہوتے ہیں, بڑے بڑے پارٹیکلز کو ہی روک سکتے ہیں یہ ماسک. تو یہ KN95 جو میں یوز کرتا ہوں, یہ یہاں پہ یہ والے ماسکس ہیں جو کہ آپ کی وہ گیسز وغیرہ کو بھی تھوڑا بہت کنٹرول کرتے ہیں, لیکن 50% اس کی پروٹیکشن ہے. یہ گڈ ماسک کی بھی پروڈکشن وہ 50% ہے. تو اب ہم ایجوکیٹ پبلک کو یہ کر سکتے ہیں کہ ایک تو آپ نہ ہیوی ٹریفکس جہاں پہ ہیں وہاں پہ نہ جائیں. یہ شادیاں جو سی ہیں نا یہ اٹینڈ کم ہی کریں, کیونکہ اسموک رات کے وقت بھی ورس ہو جاتی ہے بہت زیادہ. آپ دیکھ رہی ہوتی ہیں, آپ آئیں گے, ایک عجیب قسم کی اسمیل ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے پورا جو ایک وائٹ آؤٹ ہوا ہے, رات پوری وائٹ آؤٹ ہوئی ہے, تو وہ انہیل کریں گے آپ. تو یہ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو گھر کے اندر ہیں, انڈور ہے, تو سردی بھی تو انڈور گھس جاتی ہے نا, تو اس طرح اسموک بھی اندر چلی جاتی ہے. وہ ساری جو ہے نا وہ ایکسپوجر ہو رہتی ہے. پھر ایئر پیوریفائرز ہیں, آپ ایئر پیوریفائر مہنگے بڑے ہیں, پلانٹس وغیرہ رکھ سکتے ہیں آپ, کوئی جیسے سی پلانٹس ہیں, اریکا پلانٹس ہیں, منی پلانٹس ہیں, یہ والے ایئر پیوریفائر پلانٹس ہیں جو کہ گھروں کے اندر رکھ کے انڈور میں آپ اس کو ایز اے پیوریفائر کے طور پر یوز کیا جا سکتا ہے. پھر نا ایک جو گورنمنٹ لیول کے جو ہیں وہ تو ظاہر ہے ایک وہ ہوتے ہیں اسموک ٹاورز ہوتے ہیں, ایک بڑا سا, جیسے ہمارے ملک میں یہ ہے نا کہ جیسے وہ بٹے ہوتے ہیں
भट्टों से वो धुएँ निकलते हैं। इसी तरह के लोगों ने स्मोक टावर बना लिए हैं जिसमें एक नेगेटिव प्रेशर एयर सकर लगा हुआ होता है। वो एयर प्रेशर सकर वो गंदी हवा जो उनसे वो सक इन करता है और उसके अंदर हवा सर्कुलेट करती है और उसकी सारी दीवारों पे वो गैसेज और वो जो कार्बन पार्टिकल्स वगैरह उस पर लग जाते हैं और ऊपर से जो उनसे ना वार्म होके हवा बाहर निकलती है और वो बिल्कुल क्लियर होती है और वो पूरे शहर में जो उनसे वो फैलना शुरू। यहाँ पे मैं देख रहा था वो रेस कोर्स पे एक झंडा लगा बड़ा बड़ा, उसकी जगह अगर एक स्मोक टावर बन जाता ना, इसी पैसों में तकरीबन बन जाना था, तो उससे प्रोटेक्शन हो सकती थी। फिर आप आर्टिफिशियल रेन होती है जिसमें पोटाशियम आयोडाइड और सिल्वर आयोडाइड की सीडलिंग कर देते हैं, आर्टिफिशियल क्लाउड्स बन जाते हैं और वो फिर वाटर पार्टिकल्स के साथ मिलकर एक आर्टिफिशियल रेन बन जाती है। और बहुत ज़्यादा महंगा भी काम नहीं होता, ये सिल्वर आयोडाइड और पोटाशियम आयोडाइड $100-200 के जो है पर kg मिल जाते हैं आपको। और इसकी डोज जो अगर आप रेन करना चाहते हैं तो उसकी इतनी डोज भी नहीं है, 1 to 2 ग्राम की जो है ना आपको वो चाहिए होते हैं। तो आर्टिफिशियल रेन इज़ पॉसिबल, जो कि अभी कर भी रहे हैं और वो तजर्बे कामयाब भी हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन एक फॉरेस्ट्री जैसे कि प्लांटेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमें प्लांटेशन जो है वो किसी ने कहा था कि कोई पौधे लगाने जो है बड़े ज़रूरी हैं, तो वो मुझे मैं तो बिल्कुल सेकंड करूँगा। पौधे बहुत ज़रूरी हैं जो कि अगले 5 सालों में जाके वो दरख्त बन जाएंगे। तो जब दरख्त वगैरह बन जाएंगे तो ये सारे मामलात जो उनसे ना ये कौम सेटल करती है, ये गवर्नमेंट के काम नहीं, ये कौम ने मिल के ये वाले सारे काम करने हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि नॉर्मली जैसा पेशेंट होते हैं, स्मोक में पेशेंट्स में इजाफा हुआ है और किन किन बीमारियों में इजाफा हुआ है? उससे पहले तो ऐसा होता था कि नॉर्मल पेशेंट आपका रेगुलरली आ रहा था, तो कितनी रेशो उसकी एक्सट्रीम लेवल पे जा चुकी है? देखिए बहुत आप बिल्कुल ठीक बात कही है आपने। देखिए स्मोक की वजह से ना आप चूँकि एक रेस्पिरेटरी फिजिशियन के पास बैठी हैं, तो आप स्मोक में ज़ाहिर है रेस्पिरेटरी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ना वो वर्स हो जाएंगी। लेकिन अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास बैठे होंगे तो स्मोक से कार्डियोलॉजी की प्रॉब्लम्स भी वर्स होती हैं, जैसे अरिथमियाज डेवलप होते हैं, हार्ट फेलियर में पेशेंट जाते हैं, MIs हो सकते हैं जिसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक कहते हैं जिसे, तो वो वर्स होना शुरू। आंखों वाले के पास बैठेंगे वो अपनी जो है ना वो एक पूरी लिस्ट आपको बता देंगे। इस तरह डर्माटोलॉजिस्ट के पास बैठेंगे वो एक लंबी लिस्ट वो बता देंगे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए सारा कुछ हो तो आवाम के साथ ही रहा है ना, तो वो सारा स्मोक एक कम्युलेटिवली एक बंदे को जो कि सीवियरली अफेक्ट होगा। और उसमें सबसे एपेक्स पे जो उनसी चीज़ है, ज़ाहिर सांस ही नहीं है तो स्किन का इलाज क्या कराना, अगर दिल ही नहीं है तो आप बाकी चीज़ों का क्या, तो कार्डियक और रेस्पिरेटरी सिस्टम इज सीवियरली अफेक्टेड इन स्मोक, तो उसको वो वर्स होते हैं। एस्थमा, COPD, फेफड़ों में जाला है, वो वर्स होकर पेशेंट वार्ड में लैंड करे। निमोनियाज आर वेरी वेरी कॉमन। इम्यून सिस्टम कि बड़ा गर्क हो जाता है इम्यून सिस्टम का इधर स्मोक की वजह से, जिसकी वजह से रिपीटेड इन्फेक्शंस जो होती हैं। फिर ट्रांसप्लांट के पेशेंट बेचारे, बच्चे, बूढ़े, ये जो वैक्सीनेटेड भी नहीं है वो बहुत ज़्यादा वर्स हो के एमरजेंसीज में डेथ्स हो रही हैं। 1952 याद आ गया मुझे UK में, जिसमें 4 डेथ्स 4 दिन में हो गई थी और अगले 2 हफ्ते के अंदर 8000 मज़ीद हो गई थी। तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि 1952 UK वाला जो है वो लाहौर में आ गया दोबारा वापस, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। एब्सोल्यूट, वो तो कंट्रोल कर लिया फिर उन्होंने बाद में ना, बड़ा अच्छा उन्होंने कंट्रोल किया। उन्होंने चिमनीज़ फारग की, उन्होंने हैवी ट्रैफिक को ख़त्म किया, जो हम करना शुरू हो गए हैं, हम कॉपी पेस्ट करने लगे हैं अब हम। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी गवर्नमेंट इतने अच्छे इकदाम करना शुरू कर दिए अगर इन्होंने, तो मुझे उम्मीद है कि इसमें पब्लिक अगर साथ देती है तो मेरे ख्याल में इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। सर किस एज में ज़्यादा आप बताना चाहेंगे, किस एज में ज़्यादा अफेक्टेड है? ज़्यादा बच्चों के लिए नुकसानदेह है, बुज़ुर्गों के लिए है, किन ह्यूमन्स के लिए ज़्यादा जो है जानलेवा हो सकती है? अफेक्ट तो सारे ही होंगे, परिंदे भी होंगे, प्लांट्स वगैरह भी होंगे, सारी चीज़ें अफेक्ट होंगी। लेकिन क्रिटिकल कौन से ग्रुप होंगे? क्रिटिकल वो वाले ग्रुप होंगे जो कि एजेड हैं, ओल्ड एज के ग्रुप हैं, अल्लाह न करे कोई जो जैसे एस्थमा का ऑलरेडी डायग्नोज केस है, कैंसर के पेशेंट्स हैं जिनको पहले हार्ट अटैक्स हो चुके हुए हैं, वो वाले पेशेंट जो क्रिपल्ड हैं, बेड रिडन है, CVA के फालज के पेशेंट हैं, ये मतलब ये वाले वो ग्रुप एज ग्रुप है। और फिर एक्सट्रीम ऑफ यंग एज ग्रुप जैसे बच्चे हैं, बच्चे माल नरिश बच्चे हैं जिनकी डिबिलिटेटेड हैं, थर का इलाका देख लें आप, या मतलब उस तरह के बच्चे जिनकी न्यूट्रिशनल स्टेटस ही पूरा नहीं है, माल न्यूट्रिशन किस्म के हमारे जो उनसे ना आधे से ज़्यादा बच्चे तो माल नरिश्ड हैं, और वो सारे सीवियरली अफेक्ट होंगे और उसमें मोर्टेलिटी यानी कि रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसका मुझे बड़ी फिक्र है। और चूँकि मैं बच्चों को डील नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ बड़ों को डील, तो उसमें एक्सट्रीम एज ग्रुप के लोग जो हैं वो आके दाखिल हो रहे हैं, तो वो वर्स और क्रिटिकल स्टेट में दाखिल हो रहे हैं जो कि पहले इस तरह नहीं हुआ करते थे। सर जैसे स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, बच्चे किसी हद तक सेव करने की कोशिश की जा रही है,
چونکہ فیملیز تو پھر بھی باز نہیں آتی ہیں، لیکن گورنمنٹ کی جانب سے ایک اسکولس بند کروا دیے گئے. لیکن جو جابینس ہیں، یونیورسٹیز ہیں یا ادر ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کو جاب پہ جانا ہوتا ہے، تو وہ کیا ماسک کے علاوہ ایسی کون سی کوئی میڈیسنس ہیں، کوئی جیسے کووڈ میں سینیٹائزر یوز کر لیا جاتا تھا، کوئی سیو کرنے کے لیے میڈیسنس کر لی جاتی تھی، تو احتیاط برتنے کے لیے کوئی ایسی میڈیسنس بھی ریکمینڈ کریں گے آپ کی؟ کوئی ایسی پیناڈول یا کچھ ایسی دوائی ہے جس سے کم اسپریڈنگ ہو یا کم کچھ اس طرح سے ہو کہ پیشنٹ ہونے سے پہلے اپنے آپ کو سیو کر لیں؟ یہ جو آپ نے کویشچن کیا ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، اور اس میں دیکھیں بہت ساری متس جو ہیں نا وہ ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں. جیسے ہم کلونجی کی بھاپ لیتے ہیں، لونگ کی بھاپ لیتے ہیں، وکس کی بھاپ لیتے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری بھاپیں ہم شروع کر دیتے ہیں، اور گرم پانی کی، اور تولیہ رکھ کے جو ہے نا وہ سارا اتنا گرم پانی سانس کی نالی میں جا رہا ہوتا ہے، وہ ویسے ہی اس کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے یہ والی ساری بند ہے. دوسرا، اب بہت بے شمار قسم کے سیرپ مارکیٹس میں بھی اویلیبل ہیں. اسموک میں سیرپس کا کوئی رول نہیں ہے. اس میں جو کھانسی روکنے کے لیے پتہ نہیں کون کون سے سیرپ جو ہے نا وہ یوز کریں، بالکل کوئی اس کا کوئی بینیفٹ لانگ ٹرم جو ہے نا یا شارٹ ٹرم کوئی بینیفٹس نہیں ہے. وہ کھانسی کو روک دیں گے، جبکہ کھانسی آئے گی تو بلغم وغیرہ باہر نکلے گی، اور وہ سارا جو انفیکٹڈ پورشنز ہیں وہ کھانسی کے ذریعے بلغم کو باہر نکالیں گے تو بہتر ہوں گے، بجائے اس کے کہ آپ کھانسی سیرپ پی کے روک دیں. دو چیزیں. تیسری چیز یہ ہے کہ نیبولائز جو لوگ مشینیں لے کے گھر بیٹھے ہیں، وہ ایک ایمرجنسی پروڈکٹ ہوتا ہے، اور ایمرجنسی ہسپتالوں میں یوز کیا جاتا ہے، یا گھر میں کبھی ایمرجنسی ہو تو ریگولر یوز نیبولائزیشن کا دل کے مسئلے پیدا کرتا ہے. اور فرض کریں کہ اگر کوئی وینٹولن سے نیبولائز کر رہا ہے، اس کو دل کے ردم کا مسئلہ ہے، اور وہ ہارٹ کنٹرولنگ میڈیسن ہے، یا کسی کو پیس میکر پڑا ہوا ہے، تو وہ اگر وینٹولن سے نیبولائز، اس کو تو ایمرجنسی پڑ جائے گی، اس کا ہارٹ ریٹ 150 پہ چلا جائے گا. ایک دم جو ہے نا پیشنٹ پی آئی سیز یہاں پہ کارڈک سینٹرز میں پریزنٹ کرتے ہیں پھیپھڑوں میں پانی آنے کی، ہارٹ فیلیئرس کی وجہ سے، تو اس کو بالکل ڈیفینیٹلی ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. انہیلرز جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، انہیلر آر دا ڈرگ آف چوائس. انہیلر لیں، اور انہیلر جو ان سے ہیں مختلف قسم کے انہیلرز اویلیبل ہیں، وہ لیں تاکہ آپ کی ایک تو ڈوز کم ہو، سائیڈ افیکٹس نہ آئیں، پیشنٹ فرینڈلی ہیں، سائیڈ افیکٹس کوئی نہیں ہے، اور پیشنٹ کی امیوننٹ ریلیف ملتا ہے. نیبولائز کریں تو 4 گھنٹے کا ریلیف ملتا ہے، جبکہ آپ انہیلر لیں تو 18 گھنٹے کی آپ کا ریلیف ہے. بڑا زبردست ڈرگ ہے یہ. مزید جو ہیں اس سے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں ہیومن باڈی کو، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم لوگ سے مزید موسم کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس پر بات کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اقرا فاروق.